امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی کوکھ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا، جس کا نام حسن رکھا گیا، حسین رکھا گیا۔ اللہ جل شانہ نے ایسے خوبصورت بیٹے آپ کو عطا فرمائے، اور اللہ کیوں نہ عطا کرتا؟ وہ مائی تھی ایسی جو راتوں کو رونے والی تھی، تہجد کے اندر کھڑے ہو کر اللہ سے مانگنے والی تھی، اپنی اولاد کا مقدر مانگا کرتی تھی، اپنی اولاد کے لیے رویا کرتی تھی، اللہ کے بھیجے ہوئے دین کے لیے آنسو بہایا کرتی تھی۔ جو قرآن اللہ نے اس کے باپ کے سینے کے اوپر اتارا، اماں ساری رات کھڑے ہو کر اس قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ عجیب ایک محبت تھی جو دل کے اندر پیدا ہو گئی، عجیب پیار تھا جو دل کے اندر پیدا ہو گیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی اللہ کی عبادت کرتی تھی، اتنی اللہ کے سامنے رویا کرتی تھی، یوں گڑ گڑایا کرتی تھی۔ ہم نے سردیوں کی راتوں کو دیکھا، ہم نے اندازہ لگایا رات پوری ہو جائے گی، دن بھر کی تھکاوٹ ختم ہو جائے گی، ہمیں آرام ملے گا، سکون ملے گا، ہمارے جسم کو راحت پہنچ جائے گی۔ اور سے جا کے پوچھو وہ لمبی راتیں کیوں مانگتے تھے، وہ لمبی راتوں کا انتظار کیوں کیا کرتے تھے؟ سیدہ فاطمہ سے جا کے پوچھو، وہ بتلاتی ہیں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب سارے کاموں سے فارغ ہو جاتی، پھر اللہ کے سامنے کھڑی ہو جایا کرتی تھی۔ ہمارے سے عشاء کی نماز پڑھنا بڑا مشکل ہے، سنتوں کی ادائیگی کرنا بڑا مشکل ہے، نوافل کا اہتمام کرنا بڑا مشکل ہے۔ اس خاتون جنت کو دیکھو جسے جنت کی بشارت سنائی گئی، جسے اللہ کے نبی کے گھر میں پیدا کیا گیا، جسے سب سے چھوٹی بیٹی بنایا گیا، بڑی شان اور فضیلت اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ لیکن عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت طلب کرتی ہے، اے علی اگر آپ کو میری ضرورت نہیں، میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتی ہوں، میں اللہ کو یاد کرنا چاہتی ہوں، میں اللہ کو پکارنا چاہتی ہوں۔ حضرت علی فرماتے جاؤ چلی جاؤ۔ حضرت فاطمہ مصلی کے اوپر آ کر کھڑی ہو جاتی، سردیوں کی لمبی رات ہے، اتنی لمبی لمبی راتوں کے اندر ساری رات کے اندر اللہ کے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اللہ کو پکارا جا رہا ہے، اللہ کے سامنے کھڑی ہوئی ہے، نماز کے اندر مصروف ہے۔ ادھر فجر کی اذان ہو گئی اور شکوہ کر کے کیا کہتی ہے، یا اللہ تیری سردیوں کی رات اتنی چھوٹی ہو گئی۔ سردیوں کی رات اتنی چھوٹی کہ نبی کی بیٹی فاطمہ کی 2 رکعت بھی مکمل نہ ہو۔ وہ مائیں جب مانگتی تھی اللہ تعالیٰ گود میں ایسے بیٹے ڈالا کرتا تھا، گھر میں فقر و فاقہ کا عالم، لیکن عبادات ضائع نہیں ہوتی تھی۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا اپنی بیٹی سے مل کے آؤں، بچی سے مل کے آؤں۔ بیٹی کے دروازے پہ آیا کر دستک دی، بیٹی آپ کا ابا جان ملنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے آیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے خوش ہوتی، میرا ابا مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا، میرا ابا اپنا چہرہ دکھانے کے لیے مجھے آ گیا۔ سیدہ فاطمہ دروازہ کھولنے سے پہلے فرماتی ہے، ابا جان خود آئے ہو، یہ ساتھ کسی کو لے کے آئے ہو؟ فرمایا ساتھ میرے ایک صحابی بھی تشریف فرما۔ سیدہ فاطمہ فرمانے لگی ہے، ابا جان گھر میں آنے سے پہلے یہ اپنی چادر مبارک گھر میں ڈال دیجیے۔ بیٹی کیا کرنا ہے؟ آپ کی بیٹی کے پاس اتنی بڑی چادر کوئی نہیں جس سے چہرہ چھپا سکے، مکمل پردہ کر سکے، آپ کے سامنے آ سکے۔ اللہ کے نبی نے چادر کو اندر ڈال دیا، سیدہ فاطمہ نے سر پہ ڈالا، منہ پہ ڈالا، چہرے پہ ڈالا، مکمل پردہ کر کے اللہ کے نبی کے پاس آ گئی۔ صحابی کو دوسری جگہ پہ بٹھایا گیا، گفتگو ہوتی رہی، باتیں ہوتی رہی۔ اللہ کے نبی
نے بڑا پیار فرمایا، بڑی محبت فرمائی ہے۔ پھر اسی عالم کے اندر اللہ کے نبی سے سیدہ فاطمہ فرمانے لگی، ابا جان اگر آپ اجازت عطا فرمائے میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا چاہتی ہوں، نماز کو ادا کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا بیٹی تاخیر نہ کر، کھڑی ہو جا، نماز کی ادائیگی کر۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نہ کھڑی ہو گئی، مصلی کی پیٹھ پہ آ کر بیٹھ گئی ہے۔ ادھر نماز کی نیت کی ارادہ کیا، تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھائے، ثنا پڑھی ہے اور سورہ فاتحہ کا آغاز کیا، ساتھ میں کوئی سورت کو ملا لیا۔ فرمایا جسم کے اندر اتنی کمزوری آ گئی، فقر و فاقہ کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے جسم کے اندر سے جان ختم ہو گئی، پاؤں کے اندر کھڑے ہونے کی ہمت نہ رہی ہے۔ فرمایا اسی وقت زمین کے اوپر بیٹھ گئی، ٹیک لگا لی، کھڑا نہ ہوا گیا، آنکھوں کے اندر سے آنسو برسنے لگ گئے۔ اللہ کے نبی قریب تشریف لائے، فرمایا بیٹی کیا بنا، اس حال کے اندر کیوں بیٹھ گئی ہو، آنکھوں کے اندر سے آنسو کیوں نکلنے لگ گئے؟ سیدہ فاطمہ فرمانے لگی ہے، ابا جان آج 3 دن گزر گئے، تیری بیٹی کے پیٹ کے اندر ایک لقمہ بھی نہیں اترا ہے۔ امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے، حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئی، ڈری ہوئی گھبرائی ہوئی تھی، آنکھوں کے اندر سے آنسو نکل رہا تھا۔ آپ نے بلا کے فرمایا ام فضل کیا ہو گیا، کس وجہ سے رو رہی ہو، آنکھوں کے اندر سے آنسو نکل رہا ہے؟ حضرت ام فضل فرمانے لگی، آقا میں نے خواب دیکھا، خواب بھی میں نے بڑا ڈراؤنا دیکھا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے خوف آ رہا ہے، مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا ام فضل بتا کیا دیکھا؟ فرمایا آقا میں نے خواب میں دیکھا آپ کے جسم کا کوئی ٹکڑا وہ اترا میری گود میں آ کر گر گیا، میں بڑی پریشان ہو گئی ہوں، جب سے وہ خواب دیکھا میں ہنسنا بھول گئی ہوں، میری زندگی کی مسکراہٹیں ختم ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تو نے بڑا پیارا خواب دیکھا، بڑا حسین خواب دیکھا، بڑا عمدہ قسم کا خواب دیکھا، تجھے گھبرانے کی ضرورت کوئی نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی مسکرانے لگ گئے۔ ام فضل فرمانے لگی آقا میرا ایک سانس آتا ہے ایک سانس جاتا ہے، آپ نے کیسے فرما دیا، بڑا پیارا خواب دیکھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا القریب اللہ تعالیٰ مجھے نواسے عطا فرمائے گا، میرے گھر کے اندر آئیں گے، فاطمہ کی گود سے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، میرے گھر کے اندر آئیں گے، وہ آپ کی گود میں آئیں گے، آپ ان کو دودھ پلائیں گی، ان کی تربیت کریں گی۔ ام فضل فرماتی ہے وقت گزرتا ہوا چلا گیا، حضرت فاطمہ کے گھر میں حضرت حسن کی ولادت ہو گئی، ان کو گود میں اٹھایا گیا، اللہ کے نبی کو بلایا گیا، لا کر اللہ کے نبی کی گود میں رکھ دیا گیا۔ بتاؤ وہ نانا بھی کتنی عظمتوں کا مالک ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بلایا، معراج کا سفر کروایا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا پروٹوکول عطا فرمایا، اور اس نانا کی گود کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے نواسا دیا وہ نواسا بھی کتنا شان کا مالک ہے، کتنا عظمتوں کا مالک ہے، کتنا رفعتوں کا مالک ہے۔ حضرت امام حسن آ گئے، آپ نے گود میں اٹھایا، دائیں کان کے اندر اذان پڑھی گئی، بائیں کان کے اندر اقامت پڑھی گئی، دعاؤں کے ساتھ نوازا گیا، سر کے اوپر ہاتھ پھیرا گیا، چھوارا چبا کے منہ میں ڈالا گیا، زعفران منگوایا گیا جسے سر کے اوپر لگایا گیا، پھر سر کے بالوں کو کٹوا کر ان کے برابر چاندی کو صدقہ کیا گیا۔ اللہ کے نبی نے دعائیں دی ہے، دعائیں دینے کے بعد فرمایا علی اس کا نام کیا رکھو گے؟ حضرت علی نے فرمایا آقا حرب نام رکھوں گا، حرب کا معنی لڑنے والا، حرب کا معنی جنگ کرنے والا، حرب کا معنی تلوار چلانے والا، حرب کا معنی دشمن کے سامنے ڈٹ جانے والا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علی حرب نہیں رکھیں گے، اس کا نام حسین رکھیں، حسن رکھیں گے۔ آپ نے نام کو بدل دیا، نہ علی نے اعتراض کیا نہ فاطمہ نے اعتراض کیا، حسن نام رکھ دیا گیا۔ حسن کا معنی خوبصورتی والا، چہرہ بڑا حسین تھا، چہرہ بڑا عمدہ تھا، اللہ کے نبی نے نام دے دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں آئے، اللہ کے نبی کے پاس لائے گئے، اسی طریقے کے ساتھ کالی کملی والے نے گود میں اٹھایا، اذان پڑھی، اقامت پڑھی، چھوارا چبایا، منہ میں ڈالا، سر پہ زعفران
لگایا، سر کے بالوں کو کٹوا کر برابر وزن چاندی صدقہ کر دیا گیا۔ آپ نے فرمایا علی نام کیا رکھا؟ آقا حرب نام رکھا گیا۔ آپ نے فرمایا حرب نہیں رکھنا، اس کا نام حسین رکھنا ہے، حسین نام رکھا گیا۔ علی نے اعتراض نہیں کیا، فاطمہ نے اعتراض نہیں کیا، صحابہ نے پسند فرمایا، اہل بیت نے پسند فرمایا، نبی کے گھر والوں نے پسند فرمایا۔ تیسرا نواسہ دنیا میں آیا، پوچھا گیا نام کیا رکھا گیا؟ کہا جی اس کا نام بھی حرب رکھا گیا۔ آپ نے فرمایا حرب نے اس کا نام محسن رکھا گیا۔ آقا آپ نے یہ نام کیوں رکھے؟ فرمایا اے لوگو، میں نے اپنے بیٹوں کے نام، میں نے اپنے نواسوں کے نام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام پر نام رکھے، ان کے جیسے ناموں کا انتخاب کیا، ان کے جیسے ناموں کا میں نے چناؤ کیا، یہ نام دے دیا گیا۔ آج ہمیں نام کہاں سے ملے؟ ہم نے گوگل سے نام سرچ کیا، ہم نے لے لیا، ہم نے ڈراموں سے نام دیکھا وہاں سے لے لیا، ہم نے فلموں سے دیکھا وہاں سے لے لیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹی کا سب سے پہلا حق یہ ہے اسے عمدہ نام دو، اچھا نام دو۔ قیامت کا دن ہوگا، اس نام کے ساتھ اسے آواز دے کر اللہ کی بارگاہ میں بلایا جائے گا۔ سب سے پہلا حق اسے نام اچھا دو، نام اسے اچھا دو۔ نام دے دیا، اذان بھی پڑھ دی، آپ نے اقامت بھی پڑھ دی، چھوارا چبا کے منہ میں ڈال دیا، چھوارا نہیں شہد ہے، شہد منہ میں ڈال دیا، کسی اللہ والے کے منہ سے گٹی منہ میں ڈلوا دی، دعا کروا دی آپ نے خیر اور برکت کے لیے۔ اگلا کام اب آپ کا کیا بنتا ہے؟ اولاد نہیں تھی، اللہ نے دے دی، اب کیا کرنا ہے؟ اولاد سے پہلے انسان کی زندگی کچھ اور، اولاد ملنے کے بعد زندگی کچھ اور، اپنے آپ کو بدلنا پڑتا ہے، بدلنا پڑتا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا گود میں اللہ تعالیٰ نے بیٹے عطا فرمائے، کہیں حسن ملا، کہیں حسین ملا، کہیں محسن ملا۔ ان کی تربیت کا آغاز کیا، کیسے تربیت کی گئی؟ ہم نے تربیت کی، پنگھوڑوں کے اندر بچوں کو لٹایا، اگر انہوں نے رونا شروع کر دیا ہم نے گانا چلایا، گود کے سر سینے کے اوپر موبائل کو رکھ دیا، ہم نے ایسے ایسے کھلونے لے کر آئے جن کے اندر ساز پہلے سے بج رہا تھا، ہم ایسی چیزیں لے کر آئے جن کے اندر بچے کو کھلونے کے لیے، بچے کو بہلانے کے لیے وہ چیزیں حوالے کی گئی ہے۔ ساز ان کے کانوں میں پڑا، ان کے کانوں کے اندر گانا پڑا، ان کے کانوں کے اندر کنجریوں کے گیت پڑے۔ مجھے بتا، جس بچے کو ماں کی گود کے اندر یہ گھٹی ملی ہو وہ بچپن کے اندر کیا کرے گا؟ اس کے ذہن کے اوپر اثر کیسا پڑے گا؟ ایک فاطمہ کا دروازہ ہے، وہاں پر بچوں کو گھٹی ملی ہے، قرآن کی گھٹی ملی ہے، ذکر کی گھٹی ملی ہے، اللہ کے نمازوں کی گھٹی ملی ہے، اللہ کے ذکر اذکار کی گھٹی ملی ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گود کے اندر بچے کو اٹھاتی ہے، دودھ پلاتی ہے، ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کرتی ہے، اللہ کو یاد کرتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہے۔ واہ فاطمہ، تیرے مقدروں کے کیا کہنے، تو نے بچوں کی تربیت کا آغاز کیا، تو نے ایسا پالا، ایسے سنبھالا، پھر وہ مشکلات کے اندر آ گئے، انہوں نے نمازوں کو چھوڑنا گوارا نہ کیا، انہوں نے سجدوں کو چھوڑنا گوارا نہ کیا، قرآن کی تلاوت کو چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ کیوں؟ کربلا کے ریگزاروں میں چلے جاؤ، تمہیں وہاں پتہ چلے گا 72 کو لے کر کھڑے ہوئے، بچوں کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، اپنوں کی گردنوں کو کٹتے ہوئے دیکھا، لیکن ایک مورخ بھی تمہیں یہ نہیں بتائے گا کہ جب نماز کا وقت آیا حضرت امام حسین نے اسی وقت کھڑے ہو کر سب سے پہلے نماز کو ادا کیا۔ کیوں؟ ماں کی گود کے اندر یہ تربیت مل چکی تھی، ماں کی گود کے اندر یہ سبق مل چکا تھا کہ سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ پہچانو اس رب کو۔ گھروں کے اندر سے جب سے ماؤں، بہنوں، بیٹیوں نے، بچیوں نے اولاد کی تربیت کی طرف سے دھیان اٹھایا، پھر وہی ہے جو ہمارے سامنے، پھر وہی ہے جو ہمارے سامنے۔ اب اپنے ضمیر کو گوارا بنائیں، اپنے دل کو گوارا بنائیں، سوچے میں نے دل بھر کے اندر کتنی دفعہ اپنی اولاد کے لیے مانگا ہے، میں کتنی دفعہ ان کے لیے رویا ہوں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد میں رویا کرتی تھی اپنے بچوں کے لیے۔ اللہ قرآن کا داعی بنا،
قرآن کا حافظ بنا، دین کی خدمت کے لیے ان کو قبول فرما۔ تو میں کہتا ہوں اگر اولاد نہ فرمان ہو جائے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت کوئی نہیں، لاکھوں روپے کا نسخہ تمہیں بتا رہا ہوں، اتنا اعلیٰ قسم کا نسخہ ہے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت کوئی نہیں، دنیا میں بھی کام بنے گا، آخرت کے اندر بھی کام بن جائے گا۔ دل کے اندر جب تم نماز پڑھنے لگو، نماز سے فارغ ہو جاؤ، اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگو، اپنی نسل کے لیے دعائیں مانگو، اپنے گھر کے لیے دعائیں مانگو، پھر دل بھر کے اندر سے فارغ ہو گئے، رات کے وقت میں تہجد کے اندر تمہیں موقع مل گیا، تمہیں پتہ چل رہا ہے بیٹی زبان چلا رہی ہے، تمہیں پتہ چل رہا ہے میرا بیٹا میرے سامنے کھڑا ہو گیا، وہ زبان درازی کر رہا ہے، ایک بیٹے کا بول ایک جوان باپ کو بڑھاپے کے اندر ڈال دیتا ہے، ایک اچھا بول بوڑھے باپ کو جوانی کے اندر لے کر آ جاتا ہے، اس کی خوشیوں کو واپس لوٹا دیتا ہے۔ برا بول بولو گے باپ کی کمر جھک جائے گی، باپ کی آنکھوں کے اندر سے آنسو آ جائے گا۔ ایسا باپ جو اتنا زیادہ غمزدہ ہو چکا ہو، جو اتنا زیادہ پریشان ہو چکا ہو، جو اولاد سے تنگ آ چکا ہو، اولاد نے اس کی باتوں کو سننا گوارا نہیں کیا، فرمایا ایسے باپ کو چاہیے تہجد کے اندر رو کر اللہ سے مانگ، یا اللہ میں تو کچھ نہ کر سکا، میری اولاد کے مستقبل کو بنا دے، ان کے دل کو نرم فرما دے، ان کے دل میں ہماری محبتیں ڈال دے۔ فرمائے مانگنا تمہارا کام ہے، تمہاری اولاد کی تربیت کر دینا یہ اللہ جل شانہ کی ذات کا کام ہے۔ سب سے بڑا اہم فریضہ تو یہ ہے نا کہ اولاد نہیں تھی، آپ کی زندگی انفرادی گزر رہی تھی، لیکن جب اولاد مل گئی اب ان کا حق مانگنا ہے، ان کے لیے اللہ سے دعائیں کرنا ہے، ان کی تربیت کرنا ہے، بچپن کے اندر ان چیزوں کے ساتھ ان کو آراستہ کرنا ہے کہ جو چیزیں آخرت بنائیں۔ قرآن کی تلاوت کان میں پڑے گی تو اسے قرآن کی لذت آئے گی نا۔ جب بچپن میں قرآن نے سنایا گیا، جب ماں نے گود میں قرآن نے سنایا، اب کیا لگتا ہے کہ وہ جوانی کی عمر میں قرآن پڑھ کے سنائے گا وہ، یا وہ قرآن کی تلاوت کرے گا؟ میرے بھائیوں سب سے پہلا حق بچے کا یہ ہے، اسے نام اچھا دو، دوسرے نمبر پر اس کے لیے دعاؤں کی کثرت کرو، جتنا مانگ سکتے ہو اتنا مانگو، مانگو اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ دین پہ لگا دے، یا اللہ ماں کا ادب دے دے، یا اللہ باپ کا ادب و احترام دے دے، یا اللہ چھوٹوں کے ساتھ شفقت، بڑوں کے ساتھ ادب و احترام ہمیں نصیب فرما دے۔ مانگو تو صحیح اللہ سے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، مانگنے میں ہمارے کمی ہو سکتی ہے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ بیٹا ملا، حسن ملا، حسین ملا، اور یہ کتنی شانوں کے مالک تھے۔ لوگ تو کہتے ہیں نا صحابہ ان سے محبت نہیں کرتے، یہ صحابہ نے ان کے ساتھ یہ کیا۔ میں کہ تم نے تاریخ پڑھی نہیں ہے، تم پڑھو، تمہیں پتہ چلے گا کہ صحابہ اہل بیت کے ساتھ کتنی محبت کرتے تھے، کتنا پیار فرماتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر تشریف فرما، دوپہر کا وقت، امیر المومنین تھے، بادشاہ 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والا، لیکن اینٹ کا تکیہ لگا کے زمین پہ سو جاتا تھا وہ۔ دوپہر کا وقت ہے، مسجد اپنے گھر کے اندر تشریف فرمائے، بیٹا آپ کا باہر کھڑا ہوا تھا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حسین تشریف لے آئے، گرمی کا موسم، اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر دیکھا عبداللہ بن عمر باہر تشریف فرما، فرمایا میں نے امیر المومنین سے ملنا ہے، عمر ابن خطاب سے ملنا ہے۔ بیٹا کہنے لگا باپ کوئی معاملات کے اندر مصروف ہے، میں باہر کھڑے ہو کر انتظار کر رہا ہوں، مجھے اجازت ملے گی میں اندر چلا جاؤں گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے چلو کوئی بات نہیں، میں چلا جاتا ہوں، واپس آ جاؤں گا، پھر مسجد کے اندر ملاقات ہو جائے گی، یا کسی نماز کے بعد مل لوں گا، پاس چلا جاؤں گا۔ حضرت عمر ابن خطاب کا بیٹا تڑپ گیا، آپ نے فرمایا میری اور آپ کی ایک جیسی شان تو کوئی نہیں، میں تو باہر کھڑے ہو کر باپ کا انتظار کر رہا ہوں، لیکن آپ کو تو کبھی اللہ کے نبی نے انتظار نہیں کروایا، میں حضرت عمر فاروق کو بلا کے لاؤں گا،
گا، اپنے ابا جان کو بلا کے لاؤں گا، ان سے کہوں گا ملنے کے لیے حسین تشریف لے کر آئے۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں ایسا نہیں کرنا، وہ نماز کے لیے تشریف لائیں گے، میں ان سے پھر مل لوں گا۔ فرمایا حضرت امام حسین چلے گئے، دوپہر کا وقت ہے، باپ اپنی مصروفیات سے فارغ ہو گیا۔ عبداللہ بن عمر اندر چلے گئے، بیٹا کہنے لگا ابا جان آپ سے ملنے کے لیے حضرت امام حسین تشریف لے کر آئے۔ اللہ کے نبی کا نواز صاحب کے دروازے پہ آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوکنے ہو کر بیٹھ گئے، اسی وقت قلم کاغذ کو چھوڑ دیا، فرمایا رو کر تڑپ کے فرمانے لگے اگر وہ آیا تھا اندر کیوں نہیں لے کے آئے، اندر بلا کے کیوں نہیں لائے؟ فرمایا ابا جان آپ مصروف تھے۔ فرمایا مصروف تھا کیا ہو گیا؟ ان کو کبھی پیغمبر نے انتظار نہیں کروایا، کبھی نماز کے اندر تھے، سجدے کے اندر تھے، یہ کمر کے اوپر آ کر بیٹھ گئے، آپ نے اٹھنا گوارا نہیں کیا، انتظار فرماتے رہے یہ کب کمر سے اتریں گے کہیں ان کو چوٹ نہ لگ جائے۔ فرمایا تم نے ان کو جانے دیا، یہ تو بہت برا ہو گیا۔ عبداللہ بن عمر فرمانے لگے ابا جان میں نے ان سے کہا تھا میں بلا کے لاؤں گا، ابا جان سے اجازت طلب کروں گا، لیکن انہوں نے نہیں گوارا کیا۔ حضرت عمر نماز پڑھانے کے لیے گئے، حضرت امام حسین تشریف لے آئے، سلام مصافحہ ہوا، آپ نے فرمایا میرے دروازے پہ آئے بغیر ملاقات کے بعد چلے گئے، تم نے کوئی معاملہ نہ کیا، ملاقات نہیں کی ہے، میرے دروازے پہ آئے، میرے گھر پہ آنا چاہیے تھا۔ حضرت امام حسین نے فرمایا آپ مصروف تھے۔ حضرت عمر رو پڑے اور رو کر فرمایا اگر میں مصروف تھا لیکن میری مصروفیت آپ سے زیادہ قیمتی کوئی نہیں، آپ اجازت دیتے عمر ننگے پاؤں چل کر آپ کا استقبال کرتا۔ جنازے سے واپس تشریف لائے، جسم کے اندر تھکاوٹ آ چکی تھی، گھبراہٹ آ چکی تھی، بخار طاری ہو چکا تھا، راستے کے اندر چلتے ہوئے گرد و غبار پاؤں کے اندر پڑا، پاؤں کے اندر گرد و غبار لگ گیا۔ حافظ الحدیث ہے، حدیثوں کا راوی ہے، امت تک دین پہنچانے والا کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سر سے پگڑی کو اتارا، ہمیں صرف ان کا نام یاد رہ گیا، ان کی تعلیم ہمیں یاد نہ رہی، انہوں نے کس راستے پر دین کو لگایا، ہم نے اس راستے کو چھوڑ دیا۔ ہم نے کہا سبیل لگاؤ، ہم نے کہا چندہ اکٹھا کرو، ہم نے کہا کالا رنگ کا لباس پہنو، ہم نے محرم کا ادب کیا، احترام کیا، ان کا طریقہ کار کیا تھا، ان کی سنت کیا تھی، ان کا دین کیا تھا، اس سے دور دور تک ہمارا واسطہ کوئی نہ رہا، دین تک دور دور تک ہم نے جاننے کی ہم نے کوشش کوئی نہ کی ہے۔ حافظ الحدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پگڑی کو اتارا، اور پگڑی کو اتارنے کے بعد ان کے قریب آ کر بیٹھ گئے، قدموں میں بیٹھ گئے، ان کے پاؤں سے گرد و غبار کو صاف کیا، مٹی کو ہٹایا۔ حضرت امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگ گئے، فرمایا چاچا جان کیا کر رہے ہو؟ میں تو اس عمر کے اندر ہوں، جوان ہو، آپ بڑھاپے کے اندر ہو، آپ کی داڑھی کے بال سفید ہو گئے، کمر کے اندر جھکاؤ پیدا ہو گیا، ہم نے دیکھا تھا ہمارے نانا جان آپ سے بڑی محبت فرماتے تھے، لیکن آپ کیا کر رہے ہو؟ پگڑی کو اتارا، میرے پاؤں کو صاف کرنے لگ گئے۔ ابو ہریرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ بھی رونے لگ گئے، فرمایا بیٹا اگر تجھے یہ پتا ہے میں تیرے نبی کی خدمت کرنے والا، سفر میں حضر میں ساتھ رہنے والا، ان کی حدیثوں کو نقل کرنے والا، آگے امت تک پہنچانے والا، فرمایا تیرے نانے نے فرمایا وہ دنیا میں بتا کے چلا گیا یا اللہ میں حسین سے پیار کرتا ہوں، اللہ جو حسین سے پیار کرے تو بھی اس سے پیار فرما، فرمایا حسین میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، مجھے امید ہے اسی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے گا۔ اچھا محبت کا معیار کیا ہے؟ ان کی زندگی کو اپنانا، ان کے طریقے کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آنا۔ صرف محرم کا نام زبان پر رٹنے سے کہاں ان کا حق ادا ہوتا ہے، سبیل لگانے سے کہاں ان کا حق ادا ہوتا ہے، حق ادا ہوتا ہے ان کی زندگیاں اپناؤ۔ وہ جو طریقہ دے کر گئے، ایک ماں تھی فاطمہ ان کی، اس ماں نے کیسے تربیت کی، اس تربیت کو ذہن میں رکھو۔ ایک باپ تھا ان کا حضرت علی، اس باپ نے بچوں کی تربیت کیسے کی، ایسے باپ بن کے دکھاؤ۔ حرام کا لقمہ پیٹ میں نہیں ڈالا، یہ بھی پتا ہے کہ بیوی
زمین کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھی ہے، وہ کھڑی نہیں ہو سکتی، پھر بھی تین دن کا فاقہ گزرا ہے، لیکن شبے کا مال اپنے گھر میں لانا گوارا نہیں کیا۔ یہ ہے ان کا پیغام کہ حرام کے پیسے سے بچو، اپنی آل اولاد کو بچاؤ، اپنی نسل کو بچاؤ۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ بچپن کے اندر، یہ بڑھاپے کے اندر یہ تمہارے کام آئے، یہ جنازہ پڑھیں، یہ قبر کے سرانے میں کھڑے ہو کے تمہیں اللہ کا قرآن سنائیں، پھر حلال کا لقمہ ان کے پیٹ میں ڈالو، حلال روزی لے کر آؤ، ان کے لیے اللہ سے دعائیں مانگو۔ یہ ہے طریقہ کار۔ اللہ جل شانہ ان کے طریقے کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، ان جیسی محبتیں اللہ ہمیں نصیب فرمائے، ان جیسا نبی کے ساتھ جو ان کا کردار تھا، جو تعلق تھا، اللہ تعالیٰ وہ ہمیں نبھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک دوسرے مسلمان کی عزت کو اللہ تعالیٰ ہمیں عزت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، خیر کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، عزت اور ادب احترام کے ساتھ اللہ ہم سب کو زندہ اور سلامت رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخری وقت آئے تو وقت پر اللہ تعالیٰ خاتمہ بالایمان بھی نصیب فرما دے۔ اگلے جمعۃ المبارک کے اندر انشاءاللہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔